السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ سر, آئی ایم پرفیکٹلی فائن. الحمد للہ. کتنا عرصہ پہلے آئی تھیں اور کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ سر میں آپ کے پاس آئی تھی اگست 2024 میں, اور میرے بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز تھے, بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز تھے. ہم اس کو شروع کریں گے آج سے تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے. میں پریگننٹ تھی اور مجھے ڈائبٹیز ہو گئی تھی, اور یہ ڈائبٹیز پریگننسی انڈیوس ڈائبٹیز تھیں, اور سب نے کہا کہ ڈلیوری کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. میں ڈلیوری کے بعد بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہو چکی ہیں. میں نے بہت سفر کیا, بہت دیر اپنا ٹیسٹ وغیرہ کراتی رہی, HbA1c اور وہ سب کچھ لیتی رہی. میرا HbA1c ہمیشہ ہی پرفیکٹ آتا رہا, کبھی بھی وہ زیادہ نہیں تھا, 5.6 5.5. لیکن اس کے ساتھ میں ویٹ گین کرنا شروع کر دیا. بہت زیادہ ویٹ گین ہوا, بہت ہی زیادہ ویٹ گین ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میری فزیو کی بہت زیادہ کمپلینٹس شروع ہو گئی, میری شیٹکا شروع ہو گئی, میرا سروائکل شروع ہو گیا, میرا فروزن شولڈر شروع ہو گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں نے لاسٹ ٹائم کوئی 13 سال پہلے اپنا موبائل فون اور اپنا ہینڈ بیگ کیری کیا تھا. میں مطلب وہ بھی نہیں, ہینڈ بیگ بھی نہیں کیری کر سکتی تھی. اس کے بعد میں نے, جب ہم لوگ بائی چانس اسلام آباد شفٹ کیے اور مجھے کسی نے آپ کا بتایا, اور پھر ہم آپ کے پاس آئے. سر اس سب کے ساتھ ساتھ مجھے 21 میں کووڈ ہوا. میں نے ریکور کیا. 21 کے اینڈ میں مجھے دوبارہ سے کووڈ ہوا. 22 میں مجھے ڈینگی ہوا. تو میری اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ بہت کمپرومائز تھی, کافی زیادہ کمپرومائز تھی. میں اونچا سن نہیں سکتی تھی. گھر میں ایک عجیب طرح کا ماشاء اللہ لگا رہتا تھا میرے بچوں کے لیے کہ نہیں, آپ نے اونچی آواز میں ٹی وی نہیں لگانا, آپ میوزک نہیں لگائیں گے. میں موو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ورٹیگو کا اتنا سویئر مجھے پرابلم اسٹارٹ ہوا تھا. لیٹر آن جب ہم یہاں پہ موو کیے, اور میں آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہی تھی, لیکن میں آپ کا واصف علی واصف صاحب کے ریفرنس میں آپ کو فالو کر رہی تھی. مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ کا اس چیز کیا. جب میں یہاں موو کی اور پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں تو ہم آپ کے پاس آئے, اور بڑی انٹرسٹنگلی کہ میں وہاں پر اپنے ہسبینڈ کو لے کر آئی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ آپ ان کو ٹھیک کر دیں تو میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گی. مشرقی خواتین جو ہوتی ہیں ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے, بالکل جی, وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی. بٹ آپ نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ نہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ, کیونکہ دونوں جب ٹھیک ہوں گے تو سسٹم ٹھیک چلے گا گھر کا. آپ نے بہت موٹیویٹ کیا, اور آپ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. اور آپ نے کتنا ویٹ ریڈیوس کیا؟ سر اراؤنڈ 24 to 25 kg. الحمد للہ. اور وہ جو آپ کو موبلٹی ایشوز تھے, فروزن شولڈر, اس کے بارے میں جی سر, وہ جب میں نے اسٹارٹ کیا آپ کے ساتھ, اور آپ نے پہلے مجھے فزیو کے انڈر کیا. سر فزیو کے ساتھ میرے کوئی 6-7 ماہ لگے تھے. انہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں چل سکوں, موو کر سکوں, چیزوں کو ہینڈل کر سکوں. لیٹر آن پھر ہم بڑے ہی ہمارے فیوریٹ کوچ جو ہے ہمارے جوجو جی, ہم سر جوجو کے ساتھ سر کے ساتھ بلائیں گے ابھی, جی وہ ہیں اس قابل کہ ان کو بلایا جائے. اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ٹیکل کیا, بہت اچھے طریقے سے آہستہ 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 مجھے لے کے چلے. اور یہ آئی گیس جنوری سے میں ان کے ساتھ ہوں, اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ٹیکل کیا. اب تو میں ماشاء اللہ کافی بہتر کر لیتی ہوں. ابھی بلکہ کل پرسوں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایڈوانس کے پاس پہنچ چکی ہوں. الحمد للہ, ماشاء اللہ. تو ایوری تو تھنگ یہ نہیں کہ آپ ہمارے پاس آئی تھی 70 سال کی تھی اور اب آپ 35 سال کی ہو گئی. الحمد للہ. بایولوجیکل ایج جو ہے نا, وہ کیا بات ہے. الحمد للہ. یعنی کہ وہ انسان جو اپنا بیگ نہیں کیری کر سکتا تھا, جی بالکل, آج وہ ماشاء اللہ ایڈوانس لیول کے ورک آؤٹ تک پہنچ گیا. الحمد للہ. اور 24 سے 25 kgs ویٹ بھی ریڈیوس کر لیا ہے, اور مسلس کو بھی صحیح کر لیا. الحمد للہ. الحمد للہ. اور جب میں آئی تھی سر, جواد کو آئیڈیا ہوگا کہ میں لوگوں کو اتنی حسرت سے دیکھتی تھی جب وہ اٹھاتے تھے ویٹ, کہ کبھی یہ ٹائم آئے گا کہ میں بھی اٹھا سکتی. مطلب کہاں آپ اپنا ہینڈ بیگ کیری نہیں کر سکتے, اور کہاں اب میں آرام سے جتنا ویٹ سر کہتے ہیں میں آرام سے اس کو کیری کر لیتی ہوں. اچھا, بہت ساری خواتین یہ جو کرٹیکل ڈیکیڈ ہے 35 سے 45 سال, اس کے بیچ میں بڑا اسٹرگل کر رہی ہیں, موبلٹی ایشوز ہے, ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی جو بہت پریشان ہے اپنی صحت کو لے کے؟ سر میرا خیال ہے کہ بیسٹ میسج 2 طرح کے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم بینگ فیمیل
35 کو کراس کرتے ہیں تو ایک آپ کو پتہ ہے ہارمونل ہماری ڈسٹربنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے, دیٹ از پیری مینوپاز. ہم اس کو بھی اوور کم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک خاص طرح کی ڈپریشن کے اندر بھی چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے گھر کا سارا ماحول, سارا سیٹ اپ کافی عجیب ہو جاتا ہے. آئی مسٹ سے کہ ان کو گھروں سے نکلنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, جم ضرور آنا چاہیے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں آ رہی ہوں تو کیونکہ میں جب نہیں آتی تھی مجھے نہیں پتہ تھا, لیکن دیٹ از اے فیکٹ کہ جم آنا چاہیے اور آپ کو اپنا مسل گین کرنا چاہیے. تو سو پلیز اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچیں. ایگزیکٹلی اپنے بارے میں محبت, خدا سے محبت. خواتین کا ایک پرابلم تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتی ہیں میری خیر ہے, باقی سیٹ رہے, میں ٹھیک ہوں. میں اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ تھی کہ مجھے رہنے دیں, ان کو ٹھیک کر دیں, میں ٹھیک ہو جاؤں. وہ سوچ ہم نے آپ کی بدلی. یس آپ ہی نے موٹیویٹ کیا تھا, بالکل آپ نے موٹیویٹ کیا تھا. سلیپنگ پلز بھی آپ کچھ لیتی تھی نیند کے لیے کچھ؟ سر میری پین کلرز اور سلیپنگ پلز اور مسل ریلیکسنٹس جو تھیں وہ گروسری میں آتی تھیں باقاعدہ طور کے اوپر, کہ پر منتھ کے لحاظ سے وہ آتی تھیں اور میں ان کو کنزیوم کرتی تھی. اب آپ یہ سوچیں مجھے شاید کھائے ہوئے اراؤنڈ 7-8 منتھس ہو گئے, میں نے نہیں لی. وہ جو وائٹامنز آپ نے لکھ کے دیے وہ لیتی ہوں, اس کی وجہ سے میں کافی اچھا فیل کرتی ہوں, کافی اچھا. مطلب یعنی کہ آپ کے اس علاج میں ڈائٹ, ایکسرسائز, ٹارگیٹڈ وائٹامنس یہی رہے, اور تو کوئی میڈیسن ہم نہیں دی نا؟ نہیں. چلے الحمدللہ. سر میری شیٹیکا اتنی سویئر تھی کہ میں اپنی ٹانگ جو رائٹ والی لیگ ہے اس کو ڈریگ کر کے چلتی تھی, میں سیدھا چل نہیں سکتی تھی. میرا شولڈر کا جو پرابلم تھا وہ اتنا سویئر تھا کہ میری یہ بیک جو ہے یہ ہر وقت سویلن رہتی تھی, ہر وقت اس پہ سوج رہتی تھی. میں اپنے بازو کو موو نہیں کر سکتی تھی. مطلب بقایا تو کیا ہی کہنا, میرے یہ تھمز جو تھے ان کے اوپر ایک تھا کہ میں اپنا فون جو ہے اس کو چلا نہیں سکتی تھی, کہ وہ سویل ہو جاتا تھا سارا کچھ. فار اے ہائی کوالٹی لائف وی نیڈ ٹو ہیو ہائی کوالٹی مسلز. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے الحمدللہ. سارے لوگ اب آ جائیں جو قومی مسئلہ ہے ڈائبٹیز کا, کہ بہت کامنلی لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں, بہت لوگ ڈائبٹیز کو لے کے پریشان ہیں, اس میں کیسا افیکٹ پڑا ان ڈائٹ اور ایکسرسائز سے؟ اچھا سر, آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ جو سارے ایشوز تھے میں بہت سے ڈاکٹرز کو اور بہت ریناؤنڈ ڈاکٹرز کو دکھاتی رہی تھی. بہت سی میڈیسنس بھی انہوں نے مجھے دیں, وہ بھی میں یوز کرتی رہی تھی. آپ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں ڈائبٹیز کو ایز اے ڈائبٹیز ہی لے کے چلتی رہی, کہ میں نے چینی نہیں کھانی, میں نے واک کرنی ہے. اس کی وجہ سے میرا جو ٹیسٹ تھا وہ 5.5 5.6 یعنی پری ڈائبیٹک ہی میں رہی, اور میں نے 12 سال اس کو لنگر کیا. جب میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیے تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ میری ڈائبٹیز تو وہ ٹھیک تھی اور میرا ویٹ گین بے تحاشا ہو چکا ہوا تھا, لیکن اصل میں میرا انسولن لیول ہائی تھا. انسولن ریزسٹنس جو روٹ کاز ہے. یس, اور ہم لوگوں کو جنرلی لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے. آپ نے جب وہاں سے مجھے انسولن کو آپ نے ریورس کرنا شروع کیا تو وہ ڈائبٹیز آٹومیٹکلی ریورس ہوئی, اور الحمدللہ کہ اب دونوں ہی نارمل ہیں, ساتھ سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں دونوں الحمدللہ. اور ڈاکٹر کا کام ہے مریض کی زندگی میں آسانی لے کے آنا, اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا. اور یہ جتنی بھی ہم ویڈیوز بناتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ صحیح راستے کا انتخاب کر سکے. مردوں میں بھی یہ پرابلم ہے, لیکن خواتین کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں اسٹرینتھ ٹریننگ کی ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اسٹرینتھ ٹریننگ جو آپ کا میسج تھا نا کہ جم جائیں, تو یہ بہت ضروری ہے, اس کے اوپر کاش لوگ سمجھ جائیں. اور سر آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ واک جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. واک سے ہم کبھی بھی اپنا آپ کو سیٹ نہیں کر سکتے. میں نے بہت واک کی ہے سر, بہت زیادہ واک کی ہے, لیکن میرا مطلب پیتھیٹک ہی ہوتا گیا واک کے ساتھ. واک ادھوری ایکسرسائز ہے, مسل ٹریننگ پوری ایکسرسائز. میرا یہ فکر ہے نا کہ واک ادھوری ایکسرسائز ہے, مسل ٹریننگ پوری ایکسرسائز ہے. کاش لوگ سمجھ جائیں. میرے پاس اکثر خواتین آتی ہیں, میں تو بہت ایکسرسائز کرتی ہوں. میں نے کہا کیا کرتی ہیں؟ جی میں 6 کلومیٹر واک کرتی ہوں. میں کہتا ہوں مسل ٹریننگ, جی اس کا تو پتہ ہی نہیں. تو اسٹرینتھ ٹریننگ بہت ضروری ہے, اور بڑھتی عمر کے ساتھ ویسے بھی مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے. اگر انسولن ریزسٹنس ہے, ڈائبٹیز ہے, تو وہ مسل لاس بڑھ جاتا ہے.
تو مسلس کو بچانے کے لیے مسل ٹریننگ کرنی پڑے گی. ابھی ہم ذرا جوجو کو بھی بلاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیو سے بڑی خواتین جو ہے وہ انسپریشن لیں گی اور جم پہنچیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جوجو, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اتنی زبردست ریکوری آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ. یہ کیسے پاسبل ہوا ہے سننے والوں کو بتائیں. سر یہ اسی طرح کہ ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں سب کو ایشوز ہوتے ہیں اور ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کنڈیشنل ٹریننگ کی تھرو. کنڈیشنل ٹریننگ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب باڈی کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا کنڈیشن ہے, اس کے حساب سے پھر ہم ٹرین کرتے. تو اس میں ہم کلائنٹ کے سائیکی کو دیکھتے کہ وہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے, کیا سین ہے, پھر مسل کی اسٹرینتھ دیکھتے, انڈیورنس دیکھتے. ان چیزوں کو نوٹ کر کے پھر ہم اس کو ٹرین کرتے اس کے حساب سے. تو جب یہ میرے پاس آئی تو یہ بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی کافی پریشان تھے اور میں نے ان کو یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے 5 منٹ کا واک نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کا کہ آپ 1 مہینے بعد 40-45 منٹ واک کرو گے اور آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا, اور وہ اس چیز کا گواہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ ان کا جو مسئلہ تو شولڈرز کا تھا, سروائیکل کا تھا, کافی ایشو تھا. تو شولڈر پریس بھی جب لگاتی تھی تو مطلب پراپر اس ڈر کے ساتھ لگاتی تھی نا کہ میں اگر یہ کروں گی تو مجھے مسئلہ نہ ہو جائے. بالکل پرانا مسئلہ سٹارٹ ہو جائے گا. میں نے ان کو یہی کہا کہ ہمارا کام جو ہے نا وہ مسل بنانے, مسائل نہیں. تو آپ ٹینشن نہ لیں اور یقین رکھیں ان شاء اللہ سب ٹھیک ہوگا. تو وہ طریقے سے لے کے جانا ہے پراپر مطلب گائیڈنس کے ساتھ, اور مسل کے وہ اینگلز وغیرہ ان چیزوں پہ کام کرنا اور آہستہ آہستہ اس چیز سے نکالنا. تو کیونکہ ان کو تو نہیں پتا نا کہ ٹریننگ کس طرح کرنا ہے, اور مطلب ایک ڈری ہوئی تھی تو اس چیز سے نکال دیا الحمدللہ. اور اب کافی بہتر بھی ہے. میرے جو ایڈوانس ورک آؤٹ پلان ہے وہ ان میں سے ایک پلان کو فالو کرتی ہے. کیا بات ہے الحمدللہ. یعنی کہ تقریباً آپ کے پاس جب بھی آئیں تو ابھی 6 months ہوئے ہیں ان کو آپ کے پاس؟ تقریباً 6-7 مہینے. 7 مہینے اور 7 months میں ماشاءاللہ ابھی ایڈوانس لیول پہ چلی گئی ہیں الحمدللہ. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس طرح ایڈوانس پہ چلی کہ مجھے بھی اتنا امید نہیں تھا. صاف سی بات بتاؤ, مطلب کہ میرے امید سے بھی زیادہ ماشاء اللہ اس سے بھی آگے چلے گئی نا. اور لیڈیز کے ایک کام ہوتے ہیں نا, اکثر ڈائٹ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے, پورے پاکستان کو ہوتے ہیں, پراپر فالو نہیں کرتے. تو ہم تو کوشش کرتے کہ ان کو فالو کرائے, بار بار گائیڈ کرے, آسانی پیدا کرے. تو وہ انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ میں نے اس طرح ایک پکچر دکھائی ایک لڑکی کی, کوئی ماڈل تھی, کہتے کہ اس طرح میں نے فزیک بنانے. تو میں نے بھی 2 مرتبہ اس طرح دیکھا, میں نے کہا ڈیموٹیویٹ تو نہیں کرنا, میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا. پر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے پیچھے اور چیزیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز اس حساب سے میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا, کافی اچھا ہو جائے گا. تو جب مجھے پکچر دکھائے تو میں خود میں نے کہا تھوڑا سا شوق ہو گیا نا. میں نے کہا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا فرق آیا ہے, مطلب کہ میرے بھی اس سے امید سے اچھا تھا الحمدللہ. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے پوری ان کی وہ اسٹرینتھ ویکنیسز دیکھتے ہوئے ورک آؤٹ پلان ان کو کرانا شروع کیا اور اس میں فل باڈی کو کور کیا. یس سر. مطلب اپر باڈی, لوور باڈی. اچھا, کور, یہ جو لیگز اور کور, یہ کتنی ضروری ہیں خواتین کے لیے اس کے اوپر کام کرنا؟ میرے جو اپنے پروٹوکولز ہیں نا, میں کم از کم ہفتے میں 3 یا 2 مرتبہ لیگز اور کور لگواتا ہوں, کیونکہ کور آپ کو پتہ ہے کہ پورے باڈی کو پکڑ میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کور ویک ہے تو آپ کو بیک کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے لیگز اور گلوٹس ویک ہے تو آپ کو جوائنٹس کا مسئلہ ہوگا. تو ان چیزوں کو نا ہم لے کے چلتے. اسٹرینتھ کنڈیشننگ میں ہم اسی چیزوں کو دیکھتے کہ کور اور لیگز اس کو فوکس رکھنا ہے. لوگ بھاگتے ہیں لیگز کے ایکسرسائز کہ نہیں یہ نہیں کرنا, یہ چھوڑو وہ چھوڑو. یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مسلز ہے, اس کو جتنا آپ ٹرین کرو گے تو آپ کے سارے جوائنٹس سیف رہیں گے اور آپ کا ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ فاسٹ ہوگا. بالکل صحیح, کیونکہ جتنے آپ بڑے لارج مسلس کو ٹارگٹ کر رہے ہو اتنی آپ کی کیلریز برن بھی اور اس ورک آؤٹ کے بعد بھی آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ تیز رہتا ہے. بس یہی چیزیں تو ہم لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی اور ہم آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے تاکہ لوگوں تک رائٹ میسج اور رائٹ نالج جاتا رہے. تھینک یو جی, جزاک اللہ. تھینک یو.